بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، شکر کا حقدار حقیقی اللہ ہے اور کائنات کا رب۔ حمد کا ترجمہ عام طور پر قرآن مجید کے مترجموں نے تعریف کیا ہے، لیکن میں نے اس کا ترجمہ شکر کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی یہ لفظ اس ترکیب کے ساتھ استعمال ہوا ہے، اسی مفہوم کو ادا کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے، جس مفہوم کو ہم شکر کے لفظ سے ادا کرتے ہیں۔ مثلا وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، سورہ اعراف کی آیت تھی۔ اس کا ترجمہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ شکر کا حقیقی حقدار اللہ ہے جس نے ہمیں اس کی ہدایت بخشی۔ اور ایک اور آیت ہے وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یعنی ان کی آخری صدا یہ ہوگی کہ شکر ہے اللہ کے لیے جو عالم کا رب ہے۔ ایک اور آیت ہے الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، شکر ہے اللہ کے لیے کہ جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے۔ شکر کا لفظ کسی کے صرف انہی خوبیوں اور انہی کمالات کے اعتراف کے موقع پر بولا جاتا ہے جن کا فیض آدمی کو خود پہنچ رہا ہو۔ شکر کا مفہوم اس لفظ کا جزو غالب ہے کہ اس کا ترجمہ پورا حق ادا کرنے کے لیے یا تو تعریف کے لفظ کے ساتھ شکر کا لفظ میں ملانا ہوگا، یا پھر شکر ہی کے لفظ سے اس کو تعبیر کرنا زیادہ مناسب رہے گا۔ یہ سورہ جس احساس شکر اور جس جذبہ سے تعبیر ہے، اس کا پورا اظہار ہو سکے۔ انسان کسی کی بھی اچھی چیز کی تعریف کر سکتا ہے، اگرچہ اس کی اپنی ذات سے اس کا کوئی دور کا بھی واسطہ نہ ہو، لیکن یہ صورت ہماری فطرت کے جس جوش کا مظہر ہے، وہ جوش ابھرا ہی ہے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور رحمانیت کے ان مشاہدات سے جن کا تعلق براہ راست ہماری ذات سے ہے۔ اگرچہ یہ اچھی طرح واضح نہ ہو سکے تو اس صورت کی جو اصل روح ہے وہ واضح نہ ہو سکے گی، اس لیے یہاں شکر کے لفظ کا پہلو زیادہ نمایاں ہوتا ہے۔ اللہ، اس کی زائد آیت بسم اللہ کے تحت ہو چکی ہے۔ رب کے معنی پرورش کرنے والے، مالک اور آقا کے آتے ہیں۔ یہ دوسرا مفہوم اگرچہ پہلے مفہوم ہی سے ایک لازمی نتیجے کے طور پر پیدا ہوا ہے، کیونکہ جو ذات پرورش کرنے والی ہے اس کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ مالک اور آقا بنے، لیکن یہ مفہوم اس لفظ پر ایسا غالب ہو چکا ہے کہ اس سے الگ ہو کر محض پرورش کرنے کے لیے اس کا استعمال باقی نہیں رہا۔ تنہا اللہ تعالیٰ ہی کو لوگ مانتے ہیں، لیکن رب انہوں نے جو لوگ گزرے تھے اور بھی بنا رکھے تھے جن کی نسبت ان کا گمان تھا کہ خدا نے کائنات کے انتظام میں ان کو اپنا شریک بنا رکھا ہے۔ اس وجہ سے یہ عبادت و اطاعت کے حقدار ہیں۔ یہاں اللہ کے بعد اس کی پہلی ہی صفت رب العالمین بیان ہوئی، جس سے مقصود اس حقیقت کو ظاہر کرنا ہے کہ جو خالق کائنات ہے وہی اس کا مالک بھی ہے، کیونکہ وہی سب کی پرورش کرنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ ان دونوں صفتوں میں سے کوئی صفت بھی برائے بیت نہیں، ایک خدا کے رحمت کے جوش و خروش کو ظاہر کر رہی ہے، دوسری اس کے دوام و تسلسل کو۔ اس نے یہ نہیں کیا کہ اپنی رحمانیت کے جوش میں دنیا تو پیدا کر ڈالی ہو، لیکن پیدا کر کے پھر اس کی خبر گیری اور نگہداشت سے غافل ہو گیا ہو، بلکہ اس کو پیدا کرنے کے بعد وہ اپنی پوری شان رحیمیت کے ساتھ اس کی پرورش اور نگہداشت بھی فرما رہا ہے۔ بندہ جب بھی اسے پکارتا ہے وہ اس کی پکار سنتا ہے، اس کی دعاؤں اور التجاؤں کو شرف قبولیت بخشتا ہے۔ پھر اس کی رحمتیں اسی چند روزہ زندگی تک محدود نہیں ہیں، بلکہ جو لوگ اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں گے
ان پر اس کی رحمت ایک ایسی ابدی اور لازوال زندگی میں بھی ہوگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ ساری حقیقت اس وقت تک ظاہر نہیں ہو سکتی جب یہ دونوں لفظ مل کر اس کو ظاہر نہ کریں۔ مالک یوم الدین، جزا و سزا کے دن کا مالک۔ لفظ دین کا مالک دین کا لفظ قرآن مجید میں کئی معنوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ پہلا، مذہب اور شریعت کے معنی کے لیے، مثلاً افغیر دین اللہ، کیا خدا کے اتارے ہوئے مذہب کے علاوہ وہ کسی اور مذہب کا طالب ہیں؟ دوسرا، قانون ملکی کے لیے، مثلاً سورہ یوسف میں ہے کہ اس کو بادشاہ کے قانون کی روح سے یہ حق حاصل نہ تھا کہ وہ اپنے بھائی کو روک سکے۔ تیسرا، اطاعت کے معنی کے لیے، مثلاً وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا۔ یہ سورہ نحل کی آیت ہے۔ ترجمہ ہے، اسی کی ملکیت ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اسی کی اطاعت ہمیشہ کے لیے لازم ہے۔ چوتھا معنی بنتا ہے جزا کے معنی کے لیے، مثلاً انما توعدون لصادق وان الدین لواقع۔ جس چیز کی تمہیں دھمکی سنائی جا رہی ہے وہ سچ ہے، اور جزا و سزا واقع ہو کر رہیں گی۔ جزا سے مراد اس کے دونوں پہلو ہیں، نیک اعمال کا صلہ بھی اور برے کاموں کی سزا بھی۔ اس وجہ سے ہم نے ترجمہ میں جزا کے ساتھ سزا کا لفظ بھی بڑھا دیا ہے۔ جزا و سزا کے دن کا تنہا مالک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس روز سارا زور، سارا اختیار اسی کو حاصل ہوگا۔ اس کے آگے سب عاجز ہوں گے، کسی کی مجال نہ ہوگی کہ اس کی اجازت کے بغیر زبان کھول سکے۔ سارے معاملات کا فیصلہ تنہا وہی کرے گا۔ جس کو چاہے گا سزا دے گا اور جس کو چاہے گا انعام دے گا۔ جیسا کہ فرمایا کہ اس دن سارا اختیار اللہ ہی کو ہوگا اور وہی ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ لمن الملک اليوم، یوم اللہ الواحد قہار۔ آج کے دن بادشاہی کس کی ہے؟ صرف خدائے واحد و قہار کی۔ اس آیت کے 3 لفظوں میں جو بات پوشیدہ ہے وہ اگر پھیلا دی جائے تو پوری بات یوں ہوگی کہ ایک دن جزا اور سزا کا آنے والا ہے، اس دن سارا اختیار صرف اللہ تعالیٰ ہی کو حاصل ہوگا، اور اس کے آگے کسی کو دم مارنے کی مجال نہ ہوگی۔ دعا کرنے والا ایک ثابت شدہ حقیقت کی حیثیت سے ان سب باتوں کا اعتراف کر جاتا ہے، گویا خدا کی ربوبیت و رحمت اور اس کے عدل و انصاف کے ان اشعار و دلائل کے بعد جو اس کائنات کے ہر گوشے میں پھیلے ہوئے ہیں، ایک ہر دھرم کے سوا کون ہے جو اس حقیقت کے کسی جز کو بھی تسلیم کرنے سے انکار کر سکے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ عبادت کا مفہوم یہاں پہ انتہائی خشوع اور خضوع، عاجزی اور فروتنی کے اظہار کے لیے ہے، لیکن قرآن میں یہ لفظ اس خشوع و خضوع کی تعبیر کے لیے خاص ہو گیا ہے جو بندہ اپنے خالق و مالک کے لیے ظاہر کرتا ہے۔ پھر اطاعت کا مفہوم بھی اسی لفظ کے معنی میں داخل ہو گیا کہ انسان جس ذات کو اپنے انتہائی خشوع و خضوع کا واحد مستحق سمجھے، زندگی کے معاملات میں اسی کی اطاعت کو لازم نہ جانے۔ چنانچہ عبادت کی اس حقیقت کو قرآن مجید نے بعض جگہ کھول بھی دیا ہے، مثلاً اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ۔ ہم نے تمہاری طرف کتاب اتاری ہے حق کے ساتھ، تو اللہ ہی کی بندگی کرو، اسی کی اطاعت کو خاص کرتے ہوئے۔ عبادت کے ساتھ اطاعت کا یہ تعلق اس قدر گہرا ہے کہ بعض جگہ یہ لفظ صاف صاف اطاعت کے مفہوم کے لیے ہی استعمال ہو گیا، مثلاً ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ شیطان کی عبادت نہ کرو کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔
اللہ تعالیٰ کا جو حق بندوں پر ہے اس آیت میں وہ بھی بیان ہو گیا ہے، اور اس بندے کا جو حق خود اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر واجب کیا ہے وہ بھی اس میں بیان ہو گیا۔ اللہ کا حق بندے پر یہ ہے کہ بندہ تنہا اسی کی بندگی کرے، اسی سے التجا کرے۔ بندے کا حق اس نے اپنے اوپر یہ بتایا ہے کہ وہ اس پر رحمت نازل کرتا ہے اور اس کی مدد فرماتا ہے۔ آیت کے پہلے ٹکڑے میں بندہ اس حق کا اقرار کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا اس کے اوپر ہے، اور اس کے دوسرے ٹکڑے میں اس حق کے لیے درخواست پیش کرتی ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر بندے کا بتایا ہے۔ بندہ اپنے کسی حق کی طرف کوئی اشارہ کرنے کی بجائے صرف اپنی احتیاج، اپنے اعتماد اور اپنی تمنا کا اظہار کر دیتا ہے، کیونکہ بندے کے شایان شان یہی ہے کہ وہ اپنے رب سے التجا اور درخواست کرے، نہ کہ اس پر اپنا کوئی حق جتائے۔ کیونکہ بندے کے شایان شان یہی ہے کہ وہ اپنے رب سے التجا اور درخواست کرے، نہ کہ اس پر اپنا کوئی حق جتائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ وہ بغیر کسی استحقاق کے بندے کو سب کچھ بخشتا ہے، پھر اس فضل و کرم کو بندے کا حق قرار دیتا ہے۔ چنانچہ اس سورہ سے متعلق جو مشہور حدیث قدسی ہے، اس میں خاص اس ٹکڑے سے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے الفاظ نقل فرمائے ہیں کہ جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے الفاظ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ٹکڑا میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، میں نے اپنے بندے کو وہ دیا جو اس نے مانگا، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں کہ الفاظ عام ہیں۔ اس وجہ سے یہ طلب مدد خاص عبادت کے معاملہ میں بھی ہو سکتی ہے اور زندگی کے دوسرے معاملات میں بھی۔ عبادت میں بندہ خدا کی مدد کا محتاج، توفیق و رہنمائی اور ثبات و استقامت کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ عبادت بالخصوص جبکہ وہ زندگی کے ہر پہلو میں خدا کی اطاعت پر بھی مشتمل ہو، ایک بڑی ہی آزمائش کی چیز ہے۔ اس میں ایسے سخت مقامات بھی آتے ہیں جہاں بڑے بڑوں کے پائے ثبات بھی ڈگمگا جاتے ہیں، یعنی عبادت میں صرف خدا ہی کی اور استعانت بھی تنہا اسی سے۔